فجر نے شاہ کو فون کیا اور اپنی بات کہنے کے بعد جب اس نے فون بند کیا تو وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پری نے آج ڈنر میں پاستا بنایا تھا جو اس کا فرسٹ ٹرائی تھا۔ ڈنر کے وقت پری نے فائزہ بیگم اور سعد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ بتائے کہ کیسا بنا ہے۔ بہت برا، سعد نے بغیر لحاظ کے کہا۔ اس نے شاید صبح ناشتہ نہ بنانے والی بات کا بدلہ لیا تھا، جس پر پری کا منہ اتر گیا تو فائزہ بیگم نے سعد کو گھورا اور کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ مذاق کر رہا ہے، بہت اچھا بنا ہے، تھینک یو۔ پری نے بوجھل دل ہی کہا۔ اسے ایسا لگا کہ فائزہ بیگم نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کہا ہے اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ پری جو ابھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور اس کے سارے نوٹس بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، سعد نے کمرے میں داخل ہو کر اس سے پوچھا، نظر نہیں آ رہا تمہیں اسائنمنٹ بنا رہی ہوں؟ پری نے کاٹ کاٹ کے آنے والے لہجے میں کہا، لگتا ہے آج موسم خراب ہے۔ سعد جو آج اچھے موڈ میں تھا، پری کی اگلی بات پر اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ موسم جیسا بھی ہے تم برائے مہربانی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پری جو سعد پہ غصہ تھی، اس کو آرام سے خود سے بات کرتے دیکھ کر تو جیسے اسے آگ ہی لگ گئی اور غصے میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے تمیز، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو مت کرو بات۔ یہ کہہ کر پری اپنے نوٹس اٹھانے لگی جبکہ سعد غصے میں واش روم میں گھس گیا اور جب باہر آیا تو پری منہ تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح سعد پری سے بغیر کوئی بات کیے اسے یونیورسٹی چھوڑا اور لے آتا تھا، لیکن باقی پورا دن اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ علیان بھی اپنے پیپرز کی وجہ سے اب فجر کو پریشان نہیں کرتا تھا، جبکہ فجر کے شاہ کو علیان کے ڈر کی وجہ سے جلدی شادی کرنے کہا تھا، اس لیے اس مہینے کے آخر میں فجر اور شاہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ سعد لاؤنج میں بیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی، سعد بیٹا تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی؟ جی کہیں۔ سعد نے ٹی وی بند کر کے سیدھے بیٹھے ہوئے کہا، سعد سنڈے کو تمہارا ولیمہ ہے تو باقی انتظامات تو ہو گئے ہیں، بس تم آج پری کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جا کر اس کے پسند کا ڈریس اور باقی چیزیں دلواؤ۔ ماں آپ خود چلی جائیں نا، میں آپ کو زیادہ پتہ ہے ان چیزوں کا تو آپ زیادہ اچھی ایڈوائس دے سکتی ہیں۔ سعد نے کچھ تعجب کا شکار ہوا کیونکہ وہ پری کے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ پھر کچھ ایسا کہہ دے گی جس سے اسے غصہ آ جائے گا۔ سعد تم آج شام اسے لے کر جاؤ گے اور میں کچھ نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور سعد ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سعد نے پری کو شاپنگ پر جانے کا بتا دیا تھا، جس پر پری نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، لیکن اب سعد 10 منٹ تک ہارن بجا رہا تھا لیکن پری باہر نہیں نکلی تھی۔ آخر جب سعد تنگ آ کر گاڑی سے نکلنے لگا تو وہ سامنے سے بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آتی ہوئی نظر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کب سے ہارن بجا رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ سعد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، سوری وہ میرے سینڈلز نہیں مل رہے تھے۔ ہنگارا بھرتے ہوئے سعد نے گاڑی مین روڈ پر موڑی۔ فجر اپنے کمرے میں کوئی بک پڑھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ فون اٹھایا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فجر نے جان بوجھتے انجان بنتے ہوئے کہا۔ فجر، میں ہوں شاہ۔ کون شاہ؟ یہاں تک تو مجھے یاد ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں کسی شاہ کو نہیں جانتی اور میں عائشہ ہوں، کوئی فجر وجر نہیں۔ فجر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، فجر مذاق مت کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں کوئی فجر وجر نہیں ہوں، تم تو ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اچھا مان لیا کہ تم فجر نہیں عائشہ ہو، تو یہ بتاؤ عائشہ تم کیا کرتی ہو؟ میں جاب کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں منگنی ونگنی تو نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عائشہ نام کی لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور اگر غلطی سے میں نے کسی عائشہ نام کی لڑکی کو فون کروں تو اسے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ جیسے جیسے وہ کہہ رہا تھا فجر کے ماتھے پہ بل بڑھتے جا رہے تھے اور اس کی بات ختم ہوتے ہی فجر چیخی، شاہ میں تمہارا سر پاڑ دوں گی اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ فجر کے چیختے ہی دوسری طرف سے شاہ کا قہقہ گونجا۔ شاہ! فجر نے روحانسی سی شکل بنا کر بولا، تم اگر عائشہ بن کے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر سکتی ہو تو پھر میں شاہ ہوں، میں تمہیں کیسے بیوقوف نہیں بنا سکتا؟ آج کے بعد تم مجھے کبھی بیوقوف نہیں بناؤ گے۔ میں تمہیں نہیں بناؤں گا، لیکن اب تم ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن خیر یہ چھوڑو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فجر تذبذب کا شکار ہو گئی کہ آیا وہ شاہ کی بات مانے یا نہیں، لیکن پھر اسے علیان کی دھمکی یاد آئی۔ اس نے ایک ہی پل میں فیصلہ کیا۔ ہیلو! فجر کے کچھ نہ بولنے پر شاہ نے پکارا۔ شاہ! وہ مما بابا آئے، میں انہیں کیا کہوں گی؟
فجر کوئی بھی بہانہ بنا دینا، نہیں پلیز شام میں شادی سے پہلے نہیں مل سکتی، تم پلیز مجھے فورس مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں آ سکتی تو اٹس اوکے، تھینک یو شاہ مجھے سمجھنے کے لیے، مائی پلیجر۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اور باتیں کر کے فجر نے فون رکھ دیا۔ سعد اور پری ایک شاپ پر کھڑے تھے، جبکہ سمجھو صرف پری ہی تھی، کیونکہ سعد تو ایک سائڈ پر کھڑا موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا اور پری اکیلی شاپ کیپر کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ آخر جب پری کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا جو فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال رہا تھا۔ سعد کہتے ہوئے پری اس کی طرف بڑھی اور سعد کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی اور کاؤنٹر کے پاس روک کر کہنے لگی، پلیز میری ڈریس سلیکٹ کرنے میں مدد کرو نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پری کے یہ کہنے پر سعد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ جب وہ شادی کا ڈریس لینے آئے تھے تو اس نے سعد سے بالکل بھی مشورہ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پریشان تھی کیونکہ وہ کبھی اکیلی شاپنگ پر نہیں آئی تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا جس سے وہ مشورہ لیتی تھی۔ شادی کے دن وہ صرف سعد کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب ڈریسز ریجیکٹ کر دیے تھے، اور دوسرا اس وقت اس سے بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ اسے یہ ڈریس پہننا ہے۔ پری کے پسند کیے کچھ ڈریس میں سے سعد نے ایک ڈریس پسند کیا جسے فوراً پری نے پیک کرنے کا کہا، جس پر سعد دوبارہ حیران ہوا۔ آخر سب چیزوں کی خریداری کے بعد جب وہ کافی تھک گئے تو گھر کے لیے نکل پڑے۔ سعد شاپنگ کے بعد پری کو ڈنر کروانے ریسٹورنٹ لے گیا۔ آخری ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد سعد نے کھانا آرڈر کیا، کچھ رہ تو نہیں گیا لینے والا؟ سعد نے سنجیدگی سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس نے پری میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کہتے ہوئے سعد نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی اور پری کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر آگے کہو اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بغور پری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل پھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ پری جو اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، سعد کی بات پر چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ضرور بھاگتی اگر یقین ہوتا کہ ایسا کرنے سے تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ پری کے تلخی سے کہنے پر سعد مسکرایا اور بولا، یعنی پہلے یقین تھا کہ جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں تھا، اور جان چھوٹ بھی جاتی اگر تم بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتے، پری نے چڑھنے کے انداز میں کہا، گویا اب کوئی خوش فہمی نہیں ہے تمہیں کہ اب کے بار میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ یہ کہہ کر سعد دلکشی سے مسکرایا، اور اس سے پہلے پری کوئی جواب دیتی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران سعد نے پھر بات شروع کی، ویسے ایک بات بتاؤ، آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ یہ بات تم خود سے پوچھو، پری نے تلخی سے جواب دیا، میں خود سے بار بار پوچھ چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کنفیوز ہوں، تم میری کنفیوژن دور کر دو، اگر تم تھوڑا غور کرو تو تمہاری کنفیوژن خود دور ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی نہ ہوئی تو پھر میں دور کر دوں گی، لیکن مجھے یقین ہے اگر تم خود غرض ہوئے بغیر سوچو گے تو تمہیں ہوپ سوپ۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے گہری سانس لی۔ فجر اپنی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ پری کے ولیمے کی شاپنگ بھی کرنے ساجدہ بیگم کے ساتھ مال آئی تھی۔ پری جی مما، پری جو ڈریس دیکھ رہی تھی ساجدہ بیگم کے کہنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی، فجر میں ساتھ والی شاپ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، تم تب تک اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرو۔ اوکے ماما، فجر یہ کہہ کر پھر سے ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ ساجدہ بیگم شاپ سے باہر نکل گئی۔ فجر ایک ڈریس اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ چوکتی، اس شخص نے اپنی مضبوط ہاتھوں سے فجر کا چیخ کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ فجر پوری آنکھیں کھولے سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھی، جسے دیکھ کر حقیقتاً اس کا غصہ ہود آیا تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا، فجر عالیہ کو دھکا دیتے ہوئے چیخی، عالیہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا سکون برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ آہستہ بولو فجر، کیوں چیخ کو سب کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے عالیہ پھر سے اس کی طرف بڑھا، عالیہ اگر تم میرے پاس آئے نا تو میں سچ میں چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ فجر کی دھمکی پر عالیہ نے دلکشی سے مسکرایا اور کھینچ کر فجر کے گرد بازو حائل کیا، شوق سے بلا، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ سب تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ عالیہ نے یہ کہہ کر اپنے دانتوں سے لبوں کو کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے فجر کو دیکھنے لگا، سب سوچیں گے کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ فجر کی بات کو بیچ میں کاٹ کر عالیہ بولا، ہاں، سب سوچیں گے کہ میاں بیوی رومانس فرما رہے ہیں۔ جبکہ عالیہ کی بات پر تو فجر کو ہاں ہی لگ گئی، میاں بیوی مائی فٹ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح بندوق کی نوک پر مجھ سے پیپر سائن کرواؤ گے تو نکاح ہو جائے گا؟ تم میرے شوہر بن جاؤ گے تو اس خوش فہمی سے نکل آؤ، میں اس زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی۔ عالیہ کی گرفت میں بغیر ڈرے فجر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،